آج کے پروگرام میں خواتین کے لیے مخصوص آداب جو ذکر کیے ہیں، تو سوچا کہ آج کے پروگرام میں اس کا ذکر کریں اور انشاءاللہ العزیز پھر اپنے پروگرام کے فارمیٹ کی جانب چلیں گے۔ حضرین کرام، مخصوص آداب عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے مخصوص آداب، ان کو بہت ہی زیادہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، بالخصوص راستے میں آنے جانے میں۔ چنانچہ مخصوص آداب میں یہ ذکر ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے مردوں سے علیحدہ ہو کر چلیں۔ یقیناً آج بھی الحمدللہ باپردہ خواتین اور اہل ایمان کی خواتین، سبحان اللہ، اہل ایمان جو ہیں وہ سبحان اللہ ہمیشہ کوشش کیا کرتی ہیں کہ راستے میں اس انداز سے چلتی ہیں کہیں مردوں سے ٹکراؤ نہ ہو۔ اور سبحان اللہ، پہلے زمانے کی اگر خواتین کو ہم لیں تو یقین جانیے کہ وہ ایک سائٹ پہ کھڑے ہو جایا کرتی تھیں اور مرد گزر جایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے راستہ جو ہے وہ ہانپتی تھی۔ تو سبحان اللہ، تو یہ ایک پیارا عمل ہے۔ نمبر 2، راستوں کے درمیان نہ چلیں بلکہ کناروں پر چلیں۔ خواتین کے لیے یہ آداب ہیں، کیونکہ اکثر یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی خواتین گھر سے نکلتی ہیں تو شیطان ان سے ٹکٹکی باندھ کر تکتا ہے، اور یقیناً اگر وہ اس انداز سے چلیں گی جس سے دوسروں کو متوجہ نہ ہو، جیسے کہ حدیث میں پانزیبیں پہننے والی خواتین پر لعنت کی گئی، جو چھن چھن کی آواز آتی ہے، تو اس انداز سے یہ بہت پیارا عمل ہے۔ راستوں کے درمیان نہ چلیں بلکہ کناروں پر چلیں، اور یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ خواتین کے لیے آداب ہیں کہ وہ راستے کے درمیان میں نہ چلیں بلکہ کنارے پر چلیں۔ اب یقین جانیے بسا اوقات یہاں تک کہ درمیان میں بسا اوقات مرد بھی جا رہے ہوں اور وہاں سے خواتین بھی، اور بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ سبحان اللہ یہ آداب کو خود بھی سیکھیں، ان آداب کو اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں۔ حدیث مبارکہ ایک اور ہے ابو داؤد شریف کے اندر، جس میں حدیث مبارکہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بجنے والا زیور نہ پہنے۔ کوئی بھی ایسا زیور، جیسے کہ آج کے دور کے اندر خواتین جو ہے وہ ایسی سینڈل پہنتی ہیں جس کی وجہ سے ٹک 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 کی آواز محسوس ہوتی ہے، گھوڑے کے جیسے گھوڑا جیسے ٹاپ کرتا ہے اس انداز سے اس کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے انداز احادیث میں آتا ہے کہ ایسی خواتین پر اللہ کی لعنت برستی ہے، تو ان سے بڑا اجتناب کرنا چاہیے۔ جو عورت شان بڑائی ظاہر کرنے کے لیے زیور پہنے گی اس کو عذاب ہوگا۔ دیکھیے ہر ایک خواتین جو ہے زیور پہنتی ہے زینت کے لیے، اگر تو وہی اس لحاظ سے پہنتی ہے کہ میں دوسرے کو کمتر سمجھ رہی ہے اور اپنے آپ کو برتر سمجھ رہی ہے، تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، چاہے اس میں مرد ہیں یا عورت ہیں، یہاں خواتین کا ذکر ہے، اس لیے جو ہے وہ فرمایا گیا کہ اگر وہ عورت تکبر اور غرور کی وجہ سے پہنتی ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھتی ہے تو سبحان اللہ اکبر، پھر یہ زیور جو ہے اس کے لیے عذاب بنے گا۔ چاندی کا زیور پہننا بھی یہ بھی بہتر ہے، لیکن ایسا زیور فرمایا کہ جس کے اندر، یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے لیے چاندی کا زیور بھی بہت بہترین ہے، اس کو بھی عام کرنا چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے لیے سونا یقیناً اس کی ایک زینت ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ چاندی کے زیور کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ عورت کو اپنے ہاتھوں میں مہندی لگاتے رہنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے ایسا عمل جس سے دوسروں کو متوجہ کرنا، لیکن گھر والوں کے لیے اور یعنی کہ اپنے شوہر ہیں اس کے لیے زیب و زینت کرنا، یہ سبحان اللہ یہ بہت پیارا عمل ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے، گھروں کے اندر خواتین جو ہے وہ صاف ستھری نہیں رہتی اور باہر جب جاتی ہیں تو بہت بناؤ سنگار کرتی ہیں، فرمایا ایسی عورتوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ تو خواتین گھروں کے اندر رہتے ہوئے اپنے مردوں کے لیے زینت کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والد کے لیے کریں، اب بیٹی ہے تو اپنے والد کے لیے کریں، اب بیوی ہے تو اپنے شوہر کے لیے کریں، تو اس انداز سے سبحان اللہ یہ گھر کے اندر سبحان اللہ ایک زیب و زینت کا یہ انداز اختیار کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالی رحمتوں و برکتوں کا بھی نزول کرتا ہے اور گھر میں اتفاق و اتحاد کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔
عورت کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ ظاہر ہو مگر زیادہ نہ پھیلے. فرمایا کہ وہ عورت جو خوشبو، آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑا عجیب سا معاملہ ہے، خواتین شادی بیاہ کے اندر جاتی ہیں تو بہت زیادہ خوشبو وغیرہ لگاتی ہیں، اسپرے لگاتی ہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا کہ یہ بھی انتہائی سخت گناہ ہے. واللہ وہ زبان پر لانا بھی بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے. تو بڑا سخت گناہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے. اگر کوئی خاتون جو ہے راستے میں جا رہی ہیں اور اس کی اسمیل مرد پر پڑی، یعنی کہ اس کی خوشبو اسپرے کی، تو یقیناً وہ خاتون جو ہے انتہائی سخت گناہ گار ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. آج ہمارے بچے اور ہماری بچیاں نہ جانے کون کون سے اسپرے استعمال کرتی ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو، ایک تو اس معاملے کے اندر اس کے ضمن میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ الکحل جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ اسپرے وغیرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر کے اندر خاتون جو ہے وہ اسپرے وغیرہ استعمال کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. عورت ایسا باریک کپڑا نہ پہنے جس سے اس کا جسم ظاہر ہو. تو یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے جس میں منع فرمایا گیا ہے. اگر دوپٹہ باریک ہو تو اس کے نیچے موٹا کپڑا لگا لیں. یعنی کہ اگر خواتین یقین جانیے کہ باہر بسا اوقات چلے جاتی ہیں اور سر پر دوپٹہ، یہ تو وہ خواتین ہیں جو سر پر دوپٹہ پہنتی ہیں اور باریک پہنتی ہیں، لیکن ان پر کیا، اللہ اکبر، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے یہ خواتین کا سر ان کا ننگا ہوتا ہے، جو سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں، شیطان ان کے سر پر پیشاب کرتا ہے. اللہ اکبر. ان کے اب بہت سے لوگ شاید یہ بھی محسوس کرتے ہوں، خواتین یہ محسوس کرتی ہوں ہمارا سر تو گیلا بھی نہیں ہوتا، پیشاب کیسے کرتا ہے. ان کے سر سے مہک ختم نہیں ہوتی، ان کے سر سے بدبو ختم نہیں ہوتی، ان کے سر سے جوئیں اور نہ جانے کون کون سے. تو فرمایا کہ یہ خواتین جو ہیں جو سر پر دوپٹہ رکھتی ہیں اور باریک پہنتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ سر کو ڈھکا کریں، اور خاص طور پر نماز کے اندر تو ایسا دوپٹہ استعمال کرنا چاہیے جس سے آپ کے سر کے بال بھی نہ نکلیں. یہ حدیث مبارکہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث کو ابو داؤد شریف کے اندر روایت کیا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے. جو عورتیں مردوں کی شکل اختیار کریں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اللہ اکبر. بخاری شریف کے اندر مردوں کی مشابہت اختیار کرنے خواتین، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی خواتین پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. جو بھی خواتین، اب دیکھیں مردوں کی مشابہت کے اندر چاہے وہ مردوں کا لباس ہے اور چاہے وہ مردوں کا انداز ہے، فرمایا گیا جو بھی کسی بھی معاملے کے اندر چاہے وہ مردوں کی شکل اختیار کریں تو اس انداز سے منع فرمایا گیا ہے. یہاں تک کہ لعنت کے الفاظ ہیں. تو اتنے سخت الفاظ ہیں لعنت کے، یعنی کہ اللہ کی سخت ناراضگی ہے. اگر جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے نا، اب وہ دنیا کا جتنا ہی میک اپ کر لے تو اس پر اس کی وہ خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی. اللہ کی لعنت سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے اور اپنی آل اولاد کو بچائیے. کوئی نامحرم مرد ہرگز کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے. ہرگز کوئی عورت نہ سفر کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواتین کو قبرستان میں جانے سے منع کرتا ہوں، لیکن فرمایا کہ اگر وہ محرم کے ساتھ ہیں تو ان کو اجازت ہے. تو یہ یاد رکھیے، یہاں تک کہ قبرستان میں جانے کے لیے بھی، اور یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے ابھی حج کا سیزن تھا تو محرم کا ہونا بہت ضروری ہے. محرم کے بغیر خواتین کو کہیں، خاص طور پر جو لانگ روٹس ہیں یعنی کہ لمبے سفر ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہیں، تو نامحرم کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہیے، منع کیا گیا ہے. بہرحال قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے ایام کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ اس کو چھو بھی نہیں سکتی، اور بقیہ یہ بھی آداب کے اندر موجود ہے. اور یہاں تک کہ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی سبحان اللہ جب ان ایام میں ہوتی ہیں تو سبحان اللہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھی پکاتی ہیں اور بقیہ جو گھر کے کام کاج ہوتے ہیں وہ سب کچھ کرتی ہیں. یہاں تک کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں منہ مبارک میں کنگھی بھی کرتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان اللہ زلفوں کو سنوارتی. اور ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اٹھا کر لانے کے لیے کہا. میں اس وقت ایام شرعی عذر تھا تو فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یعنی کہ فرمایا سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میں اس حالت میں ایام میں ہوں، فرمایا کہ
تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو صفائی ستھرائی پسند ہے، لہٰذا گھروں سے باہر جو جگہیں خالی پڑی ہیں ان کو صاف رکھو۔ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، عورتیں گھر کے اندر صفائی خود رکھیں اور بچوں سے صفائی کرا لیا کریں، یہ بھی بچوں کے جو ہے تربیت کا حصہ بنائیے۔ ناظرین کرام، یقیناً اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کے پروگرام کے اندر میں نے ذکر کیا کہ ہماری وہ مائیں بہنیں اور وہ ہماری بہنیں، جوان بہنیں جو باہر کالجز وغیرہ میں جاتی ہیں، ان کو یہ آداب سکھلائیے۔ ان کو نہیں معلوم کہ راستے میں چلنے کے آداب کیا ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ مردوں کی مشابہت کے اختیار کرنے میں کس قدر سخت وعید ہے اہل اسلام کے اندر۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، اگر ہم بچوں کو اس طرف ان کی توجہ دلائیں تو یقیناً ہمارے دین کی یہ خوبصورتی ہے اور یہ دین کی حقانیت ہے، یہ دین کی سچائی ہے کہ سبحان اللہ، اگر اس میں ہر ایک شخص کی اگر اس کی مخلصانہ ایک کوشش ہوگی اور یقیناً وہ اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت چاہتی ہوگی اللہ کی رضا کے خاطر اور انہیں دین پر دیکھنا چاہتی ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی بات کو اس کے دل میں ڈال دیں گے اور سبحان اللہ اس کی زندگی میں پھر تبدیلی آ جائے گی۔ یاد رکھیے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت عجیب جو ہے آپ دیکھتے ہیں آج جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر، خاص طور پر اس ٹی وی ڈبے نے تو معاشرے کے اندر اتنا بگاڑ کیا، نئے فیشن، نئے انداز۔ افسوس کے ساتھ یہ ہمارے رول ماڈل نہیں، بلکہ ہمارے رول ماڈل تو سبحان اللہ اہل ایمان کے لیے خواتین ازواج مطہرات بہترین رول ماڈل ہیں، اور سبحان اللہ پھر صحابیات بہترین رول ماڈل ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ رول ماڈل سکھائیے اور ان کے واقعات سنائیے۔ دیکھیں، وقتاً فوقتاً کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر تربیتی ماحول بنایا جائے، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی جائے، اور یہ جو گفتگو کی جاتی ہے الحمدللہ یہ تربیت کا حصہ ہے، اور تربیت کا حصہ اس لیے بھی ہے اگر ہم معاشرے کے اندر ان چیزوں کو اجاگر نہیں کریں گے تو برائی کا احساس کیسے ہوگا؟ کیونکہ وہ ایسے کلچر کے اندر رہ رہے ہیں یا ایسے سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں جہاں اب تو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا، یہاں تک کہ اہل ایمان کے گھروں کے اندر ہماری خواتین ایسا لباس اختیار کرتی ہیں۔ دیکھیں، گھروں کے اندر صرف شوہر ہیں تو پھر ان کے لیے اور ایک معاملہ ہے، لیکن گھر کے اندر اگر کمپائنڈ فیملی ہے، مثال کے طور پر اگر بھائی بھی ہیں اور اگر بقیہ بھی ہیں، تو کوشش کرنی ہے کہ ایسا لباس پہننا ہے کہ کم از کم اس کی نظروں میں حیا باقی رہے۔ افسوس کے ساتھ تو ہم اہل ایمان ہیں، ہمارا سبحان اللہ اپنا ایک سبحان اللہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو آئیے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بالخصوص جو آج خواتین کے آداب سکھلائے، تو اپنی بچیوں کو بالخصوص جب وہ کالجز میں جاتی ہیں ان کو بتلایا جائے، اور یقین جانیے پھر ہمیں وہ وقت نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، جس کے بارے میں آپ کو اشارتاً بتلا رہا ہوں کہ آج ہمارے اس ملک کے اندر، یورپ اور UK کے اندر، یقین جانیے کہ مائیں والدین بہت زیادہ دکھی ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، یہاں تک کہ میں اکثر والدین کو جانتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ بظاہر تو وہ زندہ ہے لیکن حقیقت میں وہ مر چکے ہیں۔ بظاہر تو وہ زندہ ہیں لیکن یقین جانیے وہ تنہائیوں میں روتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ اس کے لیے وجہ یہ ہے کہ صرف سوچنے سے کام نہیں ہوتا بلکہ عملی میدان کے اندر ان کو اتارنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں واقعتاً بچوں کو ایسا ماحول فراہم کرنا ہوگا۔